ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ کوستان میں ہونے والے اس بس حملے پر اس کے بعد جو ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ چائنا گئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی بھی جو ہیں وہ چائنیز حکام سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور اس معاملے کی ساری تفصیلات اور آئندہ کے لیے کیا پلان کس انداز میں جو ہے وہ چلے گا، وہ ساری ڈسکشن وہاں پہ ہوئی ہے۔ اس دوران جیسے بھی رضا الحق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ چائنا نے بہت پریشر ڈالا ہے پاکستان پہ، یعنی اپنی اتھارٹیٹیو پوزیشن کے لیے اور اپنے ورکرز کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے انہوں نے بہت زور ڈالا کہ ہم سروسز ضرور دیں گے لیکن ہمیں سیفٹی اور سیکورٹی تو آپ دیں، یعنی ایسا انوائرمنٹ تو آپ پرووائڈ کریں۔ تو یہ ان کی چائنا کی طرف سے ڈیمانڈ ہے۔ دوسری طرف ایک اور خدشہ بھی وہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ چائنیز حکام جو ہیں انہوں نے کام روک دیا ہے، کنسٹرکشن کا جو داسو ڈیم پہ جو کام جاری تھا وہ روک دیا ہے، جبکہ ہمارے وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے وہاں پہ کام مزید تیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ بتائیے کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی کا جو دورہ چین ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ تو ہر شخص جانتا ہے جس کا سیاست سے، عالمی سیاست سے تعلق تھوڑا بہت بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک دنیا کو پاک چین دوستی بڑی کھلتی ہے۔ یہ تو بات ایسی نہیں ہے جس پر کوئی بات کی جائے، خاص طور پہ سی پیک پروجیکٹ کے بعد۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا ہندی چینی بائی بائی، ہندی چینی بائی بائی، اس کا اتنا شور تھا بر صغیر میں، اتنا شور تھا۔ پاکستان نے الحمدللہ یہ جوڑ توڑا ہے، ٹیبلز ٹرن کر دیے ہیں جی، ہندی چینی، اور ہندی چینی کی بجائے اب میں چینی پاکستانی بائی بائی تو نہیں کہوں گا، ہم تو مسلمانوں کو بائی بائی کہتے ہیں، ہم چین پاکستان دوستی کو میں کہوں گا، اور ہماری دوستی ہماری یہاں سے اونچی، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ بہرحال یہ تو سیاسی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل میں بات کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ممالک چین اور پاکستان عالمی سطح پر معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے، اگر میں لفظ محتاج بھی استعمال کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مبالغہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اور میں یہ بات یہاں پورے وثوق سے کہوں گا کہ جتنی ضرورت چین کو پاکستان کی ہے، شاید پاکستان کو چین کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چین بات اچھی طرح جانتا ہے۔ چین نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا امریکہ کو تمہارا اسرائیل ہے تو ہمارا اسرائیل پاکستان ہے، یعنی وہ کہ پاکستان کے بارے یعنی میوچل انٹرسٹ کی بات، ہم میوچل انٹرسٹ کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے، دہشت گردی ہے کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس کا ارتکاب ہوا ہے، اور اس کا الزام پاکستان پر آنا، سیکیورٹی نہ دے سکنا، یہ بھی بالکل درست ہے، اور 9 چینیوں کا مر جانا اور کچھ کا زخمی ہو جانا یقینی طور پر تشویش کی بات ہے۔ جس ملک کے باشندے مریں گے وہ تو اپنی تشویش کا اظہار کریں گے، جبکہ پاکستان کو ان کی سیکیورٹی کا ضمانت دی چاہیے تھی۔ پاکستان ان کی جان کی حفاظت نہیں کر سکا، لہٰذا جیسے کہ رضا الحق صاحب نے کہا کہ چین نے دباؤ ڈالا، اس کا دباؤ ڈالنے کا حق تھا، اس کے بندے مرے تھے۔ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو پھر دباؤ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے جب دینے والا ہاتھ آپ کو پتہ ہے اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور چین کا ہاتھ اس وقت دینے والا ہے۔ البتہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ سنجیدگی سے ہمارے بعض لوگوں نے لے لیا ہے۔ جہاں تک ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے کا تعلق ہے وہ تو شاید اسی حوالے سے ہے، ہمارے وزیر خارجہ کا دورہ اس حوالے سے نہیں تھا، ہمارے وزیر خارجہ کا دورہ افغانستان کے حوالے سے تھا۔ البتہ یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ چائنا نے جو جتنی سخت زبان استعمال کیا اس کا حق تھا، لیکن یہ جو لوگ بات کرتے ہیں چائنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اتنے کچے داغوں سے پاکستان اور چین کی تعلقات نہیں بندھے ہوئے، بڑے مضبوط ہیں، اور لوگ بات کو زیادہ بڑھا بھی دیتے ہیں، اور یہ بات بھی اب چینی سفیر کی طرف سے بھی آ گئی ہے کہ وہاں اب کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے سمبولیکلی کام روکا تھا، انہوں نے سمبولیکلی پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا بھی تھا، انہوں نے ظاہر بھی تو کرنا کہ ہمیں غصہ ہے اور ان کا غصہ نکالنے کا حق تھا، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ چین اتنا احمق نہیں ہے، چین اتنا بچہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ ہو گیا میں پاکستان سے تعلقات خراب کر لوں۔
یہ انہونی لیکن بات. یہ مطالبہ دوبارہ چائنیز حکام کی طرف سے آ رہا ہے نا کہ جو بھی اس واقعے کے کلپریٹس ہیں ان کو منظر عام پہ لایا جائے انویسٹیگیشن کے بعد. وہ تو آنا ہی تھا، وہ تو آنا ہی تھا، اور وہ مطالبہ نہ بھی آتا تو پاکستان کا یہ حق تھا کہ کلپریٹس کو سامنے لاتا، ان کو سزائیں دی جاتی. تو لہذا چین جانتا ہے، چین ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ کرنے والے کون ہیں، اور یہ وہ لوگ بڑی غلط فہمی میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کر کے وہ پاک چین دوستی میں رخنہ ڈال سکیں گے. پاک چین دوستی دونوں کی ضرورت ہے. ہم لوگ بعض اوقات اس معاملے میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. دیکھیے آج سے سال 1.5 سال پہلے ہمارے سعودی عرب سے کچھ تعلقات خراب ہوئے، اور وہ اس سطح پہ چلے گئے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی صورت اب وہ تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. چین سے تو کوئی خرابی کا معاملہ سرے سے ہوا ہی نہیں نا، لیکن یہ ملکوں کے تعلقات اتنے معمولی نہیں ہوتے کہ یوں ہی بگڑ گئے بس جی ہم کام نہیں کریں گے، اب جی ابھی یہ نہیں ہوگا. وہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. وہ سعودی عرب جس کے بارے میں یہ تاثر آ گیا تھا کہ وہ شاید اب پاکستان دشمنی پر آ جائے گا، شاید وہ بھارت کا دوست بن جائے گا، آج آپ کے ملک میں سعودی وزیر خارجہ دورہ کر رہا ہے اور ایک بہت بڑا پلان بن رہا ہے جس کے تحت کراؤن پرنس جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اگلے چند ماہ میں، اور پاکستان سعودی عرب کا معاملہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. اسی طرح اگر یہ چائنا کہتا، کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں چائنا کہتا کوئی بات نہیں میرے بندے مر کے خیر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کیا یہ کہتا اس نے تو دبانا ہی تھا. پھر یہ کہ وہ بڑی طاقت ہے، بڑا ملک ہے، اس نے دبانا ہی تھا، اور یہ اس کا دبانا، اس کا تنبیہ کرنا، اس کا غصے میں آنا، یہ سب کچھ اس کا حق تھا، نیچرل تھا، اس کا حق بھی تھا. کیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا اور کسی ایسے ملک کے ساتھ ہوا ہوتا جو اس سے کمزور تر ہوتا؟ ہم اس سے کمزور تر نہیں اس وقت ہے، چائنا سے ہم کمزور ترین ہیں. کمزور تر ملک میں ہوا ہوتا تو پاکستان دباؤ نہ ڈالتا پاکستان کو. تو یہ تو ہونے والا کام تھا، اس پر اتنی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی معاملات کو درست کریں. بہرحال جس نے بھی کوئی ڈیوائس وہاں رکھی ہے، کوئی ہے نا، کوئی اندر کا بندہ ملا ہے نا، یا کسی غفلت کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، کیوں ایسا ہوا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. چائنا پاکستان کے تعلقات پر اتنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.